بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کا بیان۔ مسئلہ 1، وقف کرنے کی فضیلت۔ اپنی کوئی جائیداد جیسے مکان، باغ، گاؤں وغیرہ خدا کی راہ میں فقیروں، غریبوں، مسکینوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس گاؤں کی سب آمدنی فقیروں محتاجوں پر خرچ کر دی جائے، یا باغ کے سب پھل پھول غریبوں کو دے دیے جائے۔ اس مکان میں مسکین لوگ رہا کرے، کسی اور کے کام نہ آوے، تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ جتنے نیک کام ہیں مننے سے بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا نیک کام ہے کہ جب تک وہ جائیداد باقی رہے گی برابر قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک فقیروں کو راحت اور نفع ملتا رہے گا برابر نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے کام ایسے ہیں جن کا نفع جاری رہتا ہے ان سب کا یہی حکم ہے کہ برابر ثواب جاری رہتا ہے۔ مسئلہ 2، اگر اپنی کوئی چیز وقف کر دے تو کسی نیک بخت دیانت دار آدمی کے سپرد کر دے، یعنی امانت دار آدمی کے سپرد کر دے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے کہ جس کام کے لیے وقف کیا ہے اسی پر خرچ ہوا کرے، کہیں بیجا خرچ نہ ہونے پاوے، یعنی بیکار خرچ نہ ہونے پاوے۔ مسئلہ 3، جس چیز کو وقف کر دیا اب وہ چیز اس کی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کی ہو گئی، اب اس کو بیچنا، کسی کو دینا درست نہیں۔ اب اس میں کوئی شخص اپنا دخل نہیں دے سکتا، یعنی بیچ میں بول نہیں سکتا۔ جس بات کے لیے وقف ہیں وہی کام اس سے لیا جائے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ 4، مسجد کی کوئی چیز جیسے اینٹ، گاڑا، چونا، لکڑی، پتھر وغیرہ کوئی چیز اپنے کام میں لانا درست نہیں، چاہے کتنی ہی نکمی ہو گئی ہو، یعنی خراب ہو گئی ہو، لیکن گھر کے کام میں نہ لانا چاہیے بلکہ اس کو بیچ کر مسجد کے ہی خرچ میں لگا دینا چاہیے۔ مسئلہ 5، وقف میں یہ شرط ٹھہرا لینا بھی درست ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقف کی آمدنی خواہ سب کی سب یا آدھی تہائی، یعنی تیسرے حصے کی اپنے خرچ میں لایا کروں گی، پھر میرے بعد فلاں ایک جگہ خرچ ہوا کرے۔ اگر یوں کہہ لیا تو اتنی آمدنی اس کو لے لینا جائز اور حلال ہے، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بھی کسی طرح کی تکلیف اور تنگی ہونے کا اندیشہ نہیں، اور جائیداد بھی وقف ہو گئی۔ اسی طرح اگر یوں شرط کر دے کہ اول اس کی آمدنی میں سے میری اولاد کو اتنا دے دیا جایا کرے، پھر جو بچے وہ اس نیک جگہ میں خرچ ہو جاوے، یہ بھی درست ہے، اور اولاد کو اسی قدر دے دیا جایا کرے گا۔ تیسرا حصہ بہشتی زیور کا تمام ہوا۔